میں نے پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا کہ میرے نبی کا گھرانہ، میرے نبی کی اولاد چلی ہے میرے نبی کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، باقی 3 بیٹیوں سے میرے نبی کی اولاد نواسے نواسیاں ہوئے لیکن بچپن میں فوت ہو گئے، آگے نسل نہیں چلی۔ نسل چلی ہے میرے آقا کی ایک بیٹی، نام لیں گے محبت سے سیدہ، ان سے نسل چلی، ٹھیک ہے بھائی، یاد رہے گی۔ سید کون ہے؟ سید صرف 2 ہی گھرانے ہیں، جو حسنی ہے وہ بھی سید ہے، جو حسینی ہے وہ بھی سید ہے۔ بولو تو صحیح محبت سے ذرا۔ جو میرے آقا کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے لخت جگر امام حسن کی اولاد سے کائنات میں کسی چپے، کسی کونے، کسی گلی، کسی گھر، کسی ملک میں رہتا ہے، اگر حسن کی اولاد وہ ہے سید ہے، اگر حسینی ہے سید ہے، حسنی بھی سید ہے، حسینی بھی سید ہے، حسن کی اولاد سے آئے سید ہے، حسین کی اولاد سے آئے سید ہے، ان کے علاوہ اہل بیت تو ہو سکتے ہیں، سید ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سید یہ 2 گھرانے ہیں، ایک حسنی ہے اور ایک حسینی ہے۔ بولیں گے تھوڑا سا بولو، میں بات آپ کو آگے لے کر چلوں۔ میں نے آپ سے عرض کی حسنی ہے تو سید ہے، حسینی ہے تو۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک آدمی اپنے نام کے ساتھ حسینی لکھوائے محبت میں، مثلا میں کہوں عبد الرحیم حسینی، نسبت کے اعتبار سے کہ میں امام حسین کو ماننے والا ہوں تو میں سید ہو جاؤں گا؟ بولو۔ میں نے جو حسینی لکھوایا وہ نسبت میں لکھوایا، اگر میں نسبت میں حسینی لکھواؤں تو میں سید ہو گیا؟ ہاں، میں سید جب کہلاؤں گا کہ جب میرا واقعتاً سلسلہ نسب امام حسین سے ہو۔ خالی حسینی لکھوانے سے سید بنتا ہے بندہ؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح علی کا بیٹا حسین امام ہے، اسی طرح علی کا بیٹا حسن بھی تو امام ہے۔ ہم حسن کو بھی مانتے ہیں، تو اکیلے امام حسین کو امام مانتا ہے، اور امام حسین کی نسل مبارک سے جتنے بھی اللہ والے آئے ان کو امام مانتا ہے؟ نہیں، رک، ہم امام حسن کی اولاد سے جو آئے ان کو بھی امام مانتے ہیں۔ بولو بھائی، ہم ان کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو صرف امام، اب سنیے گا، جس طرح امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ٹھیک ہے، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام جعفر صادق، یہ سارے، اسی طرح امام حسن کی بھی تو لڑی ہے نا یار، وہ بھی تو سامنے لاؤ۔ کہتا وہ ہمیں نہیں پتا، میں نے کہا تجھے نہیں پتا تو ہم بتا دیتے، آؤ جی ہم بتا دیتے ہیں۔ کہنے لگا بتاؤ، میں نے کہا ایک شرط مانے گا؟ بھائی آپ تو مانو گے نا انشاءاللہ تعالی؟ سنو محبت کے ساتھ، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے۔ امام حسن نے اپنی زندگی میں یکے بعد دیگرے 10 نکاح کیے، اللہ نے 12 بیٹے 6 بیٹیاں دی۔ ہاں، پوری کائنات میں جو سید حسنی ہے یہ یوں ہی نہیں پھیل گئے، امام حسن کی اولاد ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ امام حسن کی لڑی سے ہیں، میں نے عرض کی تھی۔ اور ہمارے پیر صاحب، پیر مار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ امام حسن کی لڑی سے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ امام حسن کی لڑی سے ہیں۔ اور سنو، سید بدیع الدین المداری جن کی نسل مبارک سے آپ حضرات سید ہیں، تو یہ بھی امام حسن کی لڑی سے ہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، حسنی حسینی، اللہ نے 12 بیٹے 6 بیٹیاں دی امام حسن کو۔ یہ 12 بیٹے کہاں کہاں گئے؟ وہاں میرے نبی کا گھرانہ لے کر گئے، ہے کہ نہیں بھائی؟ ایسے حسنی یوں دنیا میں پھیلے۔ امام حسن کی نسل مبارک میں 12 بیٹے، 12 بیٹوں میں سے اللہ نے ایک بیٹے کو چن کر کے پوری دنیا میں روشن کیا، اس بیٹے کا نام بھی حسن،
حسن کے بیٹے کا نام حسن مصنع. یہ کائنات کا اتنا بڑا ولی تھا, یہ اتنا بڑا ولی تھا, اتنا بڑا امام تھا, خدا کی قسم جب ان کی سیرت پڑھو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں. یہ حسن کا بیٹا ہے اور امام ہے. کتابوں میں لکھا ہے, امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا, میں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے اور وہ بیت اللہ کا گلاف پکڑ کے رو رہا ہے, آئے ہائے, اور کہہ رہا ہے فزادی قلیل ما رآہ مبلغی ام للزاد ابکی ام لبعد مسافتی. اے ربا سفر بڑا لمبا ہے, میرے پاس سامان نہیں ہے, آخرت کا سفر لمبا ہے, میرے پاس اعمال نہیں ہے, ربا میرے ساتھ ہوگا تو ہوگا کیا. رات بیت گئی, امام اصمعی فرماتے میں بیٹھا وہ سنتا رہا, یہ نوجوان گڑ گڑاتا رہا, یہ روتا رہا. خوبصورت نوجوان, کالی زلفیں مونڈے پر بکھری ہوئی, کالی کملی اپنے چہرے پر ڈالی ہوئی. جب نوجوان نے دعا کو ختم کیا, ختم کر کے پیچھے مڑا, میں کھڑا ہوا, میں گلے ملا, میں نے چادر ہٹا کے دیکھا تو کائنات کے لوگوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی, وہ امام حسن کا بیٹا حسن تھا. میں نے کہا آپ تو حسنی ہیں, آپ اتنا رات کو کیوں روتے ہیں, آپ تو بخشے بخشائے ہیں. امام حسن مصنع ان کا نام تھا, حسن کے بیٹے حسن. فرمانے لگے اے امام اصمعی اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے, وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب کل قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا, کسی کا نسب کسی کے کام نہیں آئے گا. امام اصمعی سن کے بیہوش ہو کے گر گئے کہ سید گھرانے کا چشم و چراغ کا اللہ سے ڈر دیکھو. بھائیو یہ امام حسن مصنع. پھر امام حسن کے بیٹے حسن, پھر ان کے بیٹے امام عبداللہ محض. وہ 12 کو تو یاد رکھو, ان کو کون یاد رکھے گا, یہ بھی تو میرے نبی کا گھرانہ ہے نا. امام حسن کے بیٹے بولیں گے حسن, حسن کے بیٹے عبداللہ, ٹھیک آسان سی بات ہے. حسن کے بیٹے حسن, پھر حسن کے بیٹے عبداللہ محض. آؤ میں ان کا بتاؤں. ہائے ہائے ہائے, امام عبداللہ محض کون تھے؟ اپنے وقت کے مدینہ کے سب سے بڑے مفتی, میرے نبی کی سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے. خدا رہا آج یہ چیزوں کو لے کر اٹھیے گا. مدینہ کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین تھے, امام ربیعۃ الرائے, حدیث مبارکہ کا درس دے رہے ہیں. امام عبداللہ محض, امام حسن کے پوتے, حسن کے بیٹے حسن, حسن کے بیٹے عبداللہ, یہ درس میں بیٹھے ہوئے ہیں. درس کے اندر بحث چلی, ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی. ایک شخص کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ آج کے دور میں اس سنت پہ عمل نہیں ہو سکتا, یہ سنت اس وقت کی تھی, آج نہیں ہے. ایک شخص نے کہا امام ربیعۃ الرائے کو کہ اس سنت پہ آج نہیں عمل ہو سکتا. امام حسن کے پوتے امام عبداللہ بیٹھے تھے, جلال میں آگے کھڑے ہو گئے اور کہا یہ بھی کوئی بات ہے, میرے نانا کی سنت ہو اور سنت کا بھی کوئی زمانہ ہوتا ہے, میرے نانا کی سنت قیامت تک زندہ رہے گی. میرے نبی کی کہتے میرے نانا کی سنت کا کوئی زمانہ نہیں ہے, میرے نانا کی سنت تو قیامت تک زندہ رہے گی, اور جو زندہ کرے گا وہ زندہ رہے گا. جو قوم نبی کی سنت کو زندہ کرے گی وہ قوم زندہ رہے گی. ہاں, جو قوم نبی کی سنت کو ٹکرائے گی وہ مر جائے گی, وہ کٹ جائے گی, وہ پیٹے گی, وہ لوٹے گی, وہ ذلیل ہوگی. کیونکہ قرآن کا فیصلہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, عزت اللہ کی ہے, عزت اللہ کے رسول کی ہے, عزت کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے. ہاں, امام ربیعۃ الرائے نے فوراً دیکھا کہ یہ نوجوان کون ہے جس نے اتنی بڑی بات کر کے سب پورے مجمع کا دل جیت لیا. لوگوں نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی کا نواسہ ہے, اس کا نام عبداللہ ہے, امام حسن کا پوتا ہے. امام ربیعۃ الرائے نے فوراً کہا, تاریخ کے لفظ,
اشہد ان ھذا کلام ابناء الانبیاء، اتنا خوبصورت کلام نبیوں کی اولاد ہی کر سکتی ہے۔ اتنا خوبصورت جملہ نبیوں کی اولاد ہی کر سکتی ہے۔ کیا جملہ کہا کہ نبی کی سنت کا کوئی زمانہ۔ اب یاد رکھیے امام عبداللہ محض، اب امام عبداللہ محض کا ایک بیٹا ہے امام نفس زکیہ۔ امام نفس زکیہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بنے۔ اب امام نفس زکیہ کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ اشتر، یہ بھی امام علی امام، امام حسن امام، ان کے بیٹے حسن امام، ان کے بیٹے جناب عبداللہ محض امام، ان کے بیٹے نفس زکیہ امام، ان کے بیٹے عبداللہ اشتر امام۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 6 ہو گئے۔ ان 12 کو ہی نہ دیکھو، ان 6 کو بھی تو دیکھو۔ اب یہ جو عبداللہ اشتر ہے، یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ اشتر کون ہے؟ کبھی کراچی گئے ہو آپ؟ گئے ہو کبھی کراچی؟ آپ میں سے صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتایا جو کراچی گئے۔ کراچی کلفٹن گئے ہو آپ؟ کلفٹن میں ایک مزار دیکھا ہے، کیا نام ہے؟ عبداللہ شاہ غازی۔ کیا نام ہے بھائی دیکھا ہے نا؟ چلو تصویروں میں دیکھ لینا، آج جا کے کھول کے دیکھنا۔ یہ عبداللہ اشتر، یہ وہی عبداللہ شاہ غازی ہے۔ ہاں یہ وہی عبداللہ اشتر ہے، وہی عبداللہ شاہ غازی ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں تھوڑا سا ان کے حالات بتاؤں آپ کو۔ تم نے صرف 12 کا رٹ لگایا، ہم نے کہا صرف 12 نہیں، سارا نبی کا سارا گھرانہ پاک، نبی کے 12 پاک نہیں، سارا۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ جملہ یاد رکھو گے، نسلوں تک یاد رکھیے گا، نبی کے صرف 12 پاک نہیں، نبی کا سارا پاک۔ یہ عبداللہ اشتر۔ اب چلیے گا سلسلہ چلتے 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 قیامت کے قریب اللہ پاک، میرے پاک نبی نے فرمایا وہ کتنا خوبصورت زمانہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھیجیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کتنا اچھا زمانہ ہوگا کہ جب تمہارے اندر امام مہدی آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا تعارف ہو جائے، تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے، وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کی اماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے نام پہ۔ فرمایا جی، اللہ کے نبی کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، اماں جان کا نام آمنہ۔ فرمایا وہ جو قیامت کے قریب آئیں گے امام مہدی، ان کا نام محمد، ابا کا نام عبداللہ، اماں کا نام آمنہ۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا سنو وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ جی یا رسول اللہ۔ اور یہ بھی سنو بیٹی فاطمہ کی اولاد سے امام حسن کی اولاد سے ہوگا۔ کن کی اولاد سے ہوگا؟ امام حسن کی اولاد سے۔ حسنی ہوگا، ابا کی طرف سے حسنی ہوں گے، اماں جان کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ جی یا رسول اللہ اور بتائیے۔ فرمایا میں محمد مکہ میں پیدا ہوا، وہ محمد مدینہ میں پیدا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا میں محمد مکہ میں پیدا ہو کے ہجرت کی مدینہ کی طرف، وہ محمد مدینہ میں پیدا ہو کے ہجرت کرے گا مکہ کی طرف، مکہ کی طرف جائے گا۔ جی یا رسول اللہ اور تفصیل بتائیے، پوری تفصیل بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، پوری تفصیل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 40 سال جب ان کی عمر ہوگی، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ ان بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے۔ جب ان کی عمر ہوگی 40 سال، میں آپ سے ایک سوال کروں درمیان میں، یہ کن کی نسل سے ہوں گے؟ حسینی ہوں گے یا حسنی؟ بولو۔ امام حسن کی نسل مبارک سے ہوں گے۔ عمر ہوگی 40 سال۔ اس وقت حالات یہ ہوں گے کہ پوری دنیا میں انتشار کا عالم ہوگا، مسلمان کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم کسی ایک امیر کے ہاتھ میں بیعت کر لیں۔ علماء تلاش کرتے 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 بیت اللہ کا طواف کرنے کی نیت سے علماء آئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کی تعداد بھی بتائی۔ فرمایا جس طرح بدر کے میدان میں 313 نے میرا ہاتھ پکڑ کے اور نبی کا جھنڈا بلند کیا، امام مہدی کے ہاتھ پہ بھی 313 بیعت کریں گے۔
313 علماء بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، امام مہدی سے ملاقات ہوگی اور کہا جائے گا کہ آپ اللہ کے نبی کی امت کو سنبھالیے، امت اس وقت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، انتشار کا شکار ہے۔ یہ کہیں گے میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، اللہ کا ایک ناقص بندہ ہوں۔ علماء ان کی منت کریں گے۔ یہ وہاں سے حجر اسود، اللہ کے نبی نے مقام بتایا، مقام ابراہیم اور حجر اسود، ان دونوں کے درمیان علماء کرام ان کے پیروں میں گریں گے، یہ آسمان کی طرف دیکھیں گے اور رو دیں گے اور کہیں گے ربا آپ مجھے ذمہ داری دے رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں پوری دنیا میں محمد کا جھنڈا لہر جائے، یا اللہ تو مجھے قبول فرما۔ 313 علماء ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ اب یہ جہاد کرنے کی نیت سے وہاں سے نکلیں گے، مکہ سے نکلیں گے، روم کو فتح کریں گے، قسطنطنیہ میں آئیں گے، قسطنطنیہ فتح ہوگا، روم فتح ہوگا، سارے عیسائیوں کو فتح کر لیا جائے گا، عیسائی زمین پہ عیسائیوں کو رہنا دوبر ہو جائے گا، یہودیوں کا زمین پہ رہنا دوبر ہو جائے گا۔ یکدم ایک آواز آئے گی، او دیکھو، او مسلمانوں دیکھو، شام کے اندر تو دجال آ گیا ہے، شام میں دجال آ گیا ہے۔ امام مہدی اپنے لشکر کو لیں گے، چلتے چلتے دمشق کی جامع مسجد میں پہنچیں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، اذان ہو چکی ہے، سنتیں پڑھی جا چکی ہیں، امامت کا وقت ہے۔ امام مہدی مصلی پر موجود ہیں، پیچھے سے آواز آئے گی، مسلمانوں آؤ آؤ، دیکھو مسجد کے باہر مینار پہ تو عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، مسجد کے مینار پہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یوں آسمان سے زمین پر اتریں گے، دو فرشتوں کے پروں پر دونوں ہاتھ ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر اللہ کے نبی نے بتایا ان کی نزول ہوگا۔ مسلمان سیڑھی لے کر آئیں گے، سیڑھی لا کے عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتاریں گے۔ اب امام مہدی مصلی پر موجود ہیں، پیچھے عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، یہ پیچھے ہٹنے لگیں گے، اقامت ہو چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ امامت کروائیں، یہ فرمائیں گے آپ امامت کروائیں، آپس میں بحث ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں نہیں، امامت آپ کا حق ہے، وہ کہیں گے امامت آپ کا حق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سنو، اب جب میں آیا ہوں تو سنو، میں محمد مصطفیٰ کا امتی بن کر آیا ہوں۔ امامت ہوگی، امام مہدی نماز پڑھائیں گے، فجر کی نماز ہو گئی، اس نماز کے بعد جتنی نمازیں ہوں گی وہ ساری نمازیں عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ ایک نماز امام مہدی، باقی تمام نمازیں عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ امام مہدی کا آنا یہ بھی بنیادی عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ بھی بولو بنیادی عقیدہ ہے۔ 7 سال امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کے پوری دنیا میں جہاد کریں گے۔ دجال کا خاتمہ ہوگا۔ میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتا کہ میں دجال کی تفصیل بیان کروں۔ دجال کا خاتمہ، یہودیوں کا خاتمہ، عیسائیوں کا خاتمہ، غیر مسلموں کا خاتمہ، پوری دنیا میں ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وقت ہوگا جس طرح میں دنیا میں آیا تو میرے صحابہ کا زمانہ تھا، جس طرح میرے صحابہ کے زمانے میں دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی دین ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک نمبر مسلمان ہوں گے، ایک نمبر مسلمان پوری دنیا میں 7 سال اکٹھے رہیں گے۔ امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھیں گے، بیت المقدس میں ان کو دفن کر دیا جائے گا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام مسلمانوں کو لیں گے اور کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج مدینہ میں نہیں جا سکیں گے، مکہ میں نہیں جا سکیں گے، کوہ طور پہ نہ جا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے، مسلمان کوہ طور سے نیچے اتریں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے 40 سال عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، نکاح کریں گے، بچے ہوں گے، 40 سال رہیں گے۔ 40 سال کے بعد ان کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ روضہ رسول
میرے آقا کا روزہ مبارک میں 4 قبروں کی جگہ، ایک قبر میرے آقا کی، ایک قبر سیدنا ابو بکر کی، ایک قبر سیدنا عمر کی، میرے آقا کے قدموں میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا صحابہ بتاؤ یہاں کون سوئے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، میرے قدموں میں اللہ میرے عیسیٰ علیہ السلام کو سلائے گا۔ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر لا کر دفن کریں گے، اس کے بعد پوری دنیا میں کفر آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جائے گا اور پھر قیامت آئے گی۔ یہ ہے امام مہدی جو امام حسن کی اولاد سے ہے۔ میری بات ختم ہے۔ امام حسین کی اولاد سے یہ 12 امام، میں نے آپ کو بتایا امام حسن کی اولاد سے یہ امام۔ اب امام حسین کی اولاد میں سے ایک امام کا تذکرہ کروں گا اور بات ختم کروں گا، یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی یاد رکھو گے؟ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، جن کو امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، جو کربلا کے میدان میں بیمار تھے، عمر تھی ان کی 23 سال، جوان تھے لیکن بیمار تھے، اس لیے ظالموں نے بیمار سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اللہ نے میرے محمد کی حسینی نسل کو بھی تو چلانا تھا نا۔ امام زین العابدین حسین کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ اب زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بس ان کا تذکرہ سنیے گا اور بات ختم۔ امام محمد باقر جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا جن کا نام ہے جعفر صادق، جس کے عنوان سے فقہ جعفریہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھائی؟ امام محمد باقر کا بیٹا امام جعفر صادق۔ یہ امام محمد باقر جو ہیں، ان کی جو گھر والی ہے، ان کی جو بیوی ہے، وہ کون ہے؟ یاد رکھیے گا، سیدنا ابو بکر کا ایک بیٹا ہے عبد الرحمن، ابو بکر کا دوسرا بیٹا محمد۔ ہمارے پہلے خلیفہ کا نام ہے ابو بکر، ایسے ہے نا بھائی؟ سیدنا ابو بکر کے ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن، ایک بیٹے کا نام محمد۔ عبد الرحمن محمد، ادھر دیکھیے گا، عبد الرحمن محمد، اوپر باپ ایک ابو بکر، عبد الرحمن محمد۔ عبد الرحمن کو اللہ نے بیٹی دی، نام رکھا آسمہ۔ محمد کو اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا قاسم۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ دیکھیے گا، ابو بکر بیٹا عبد الرحمن، بیٹی آسمہ، ابو بکر بیٹا محمد، بیٹا قاسم۔ اب یہ جو ابو بکر سے نسل چلی، یہ آسمہ ابو بکر کی پوتی ہے۔ بولو بھائی ابو بکر کی کیا ہے؟ بولو پوتی ہے۔ ابو بکر سے نسل چلی، یہ جو قاسم ہے یہ ابو بکر کا بولو پوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ اب ان دونوں کا نکاح ہوا، ابو بکر کی پوتی اور ابو بکر کا پوتا، ان دونوں کا بولو نکاح ہوا۔ اللہ نے ایک بیٹی دی فاطمہ، اللہ نے ایک بیٹی دی فاطمہ۔ اب سنیے گا، اب یہ بیٹی، اس کا نام ام فرما فاطمہ، یہ ایک طرف سے ابو بکر کی نواسی ہے، ایک طرف سے ابو بکر کی پوتی ہے۔ اس فاطمہ کا نکاح ہوا امام محمد باقر سے، امام محمد باقر سے اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام جعفر صادق ہے۔ کیسی نسل مبارک ہے یار، کیسی نسل مبارک ہے۔ ماں جو ہے ابو بکر کی نواسی ہے اور باپ جو ہے امام حسین کا پوتا ہے۔ کیسے اللہ نے جوڑ لگایا، اور جو آگے آیا اس کا نام امام جعفر صادق ہے۔ تو اب آپ مجھے خدا کی قسم اٹھا کے بتانا، امام جعفر صادق جہاں سید ہے وہاں صدیقی بھی تو ہے یار، بولو۔ ابو بکر کی نسبت سے امام جعفر صادق سید بھی ہے اور بولو صدیقی بھی ہے۔ سیدنا ابو بکر سے بھی نسبت ہے، سید گھرانے سے بھی نسبت ہے، اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے اللہ نے آگے نسل کو چلایا۔ یہ سید گھرانے ہیں، یہ سید گھرانہ حسنی ہو تب بھی ہماری آنکھوں کا تاج ہے، سید گھرانہ حسینی ہو تب بھی ہماری آنکھوں کا تاج ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ امام حسن سے جتنی نسل چلی اللہ ہمیں ان کو بھی ماننے کی توفیق دے، امام حسین سے جتنی نسل چلی اللہ ہمیں ان کے ماننے کی بھی کیا دے۔